بیت لحم حیث ولد عیسیٰ، آپ نے بیت لحم کے مقام پر نماز پڑھی ہے، اور یہ جگہ جائے میلاد عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی جگہ ہے۔ گویا پیغمبر کے میلاد کی جگہ پر جانا، اس کی زیارت کرنا، وہاں نماز پڑھنا، اس عمل کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیا۔ اب صاف ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام سے درجہ آقا علیہ السلام کا زیادہ ہے، وہ حضور کے مقتدی ہیں، مگر امت کے لیے سنت کیسے بنتی؟ امت کے لیے تبھی کوئی عمل سنت بن سکتا ہے جب وہ عمل آقا علیہ السلام خود صادر فرمائیں یا اس کا ارشاد فرمائیں۔ چونکہ آقا علیہ السلام نے، اور جب بڑا چھوٹے کے مقام پر جا کے زیارت کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ اس پہ شفقت کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے اور اس کے مدارج کو اور اونچا کرتا ہے۔ تو آقا کا بیت اللحم پہ پہنچ کے اتر کے نماز پڑھنا، اس جگہ کو جا کے دیکھنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر مصطفیٰ کا کرم تھا۔ مگر on the other hand امت محمدی کے لیے سنت تھی کہ دیکھو میں امام الانبیاء ہو کر اپنے ایک بھائی نبی کے مقام ولادت کو دیکھنے جا رہا ہوں، اور وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، لہذا قیامت تک تم میری جائے ولادت کی زیارت کو آتے رہنا اور میرے میلاد کی ہمیشہ تعظیم و تکریم کرتے رہنا۔ یہ حضور کی سنت ہو گئی۔ اور یہ حدیث نسائی شریف میں ہے، سنن نسائی کتاب الصلاۃ کے اندر، اور طبرانی نے بھی روایت کی، اور امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر القرآن میں روایت کی، اور امام بزار نے اپنی مسند میں بھی روایت کی، حضرت شداد بن اوس نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بھی روایت کیا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا، اور امام ابن حجر عسقلانی نے بھی اسے فتح الباری میں بیان کر کے اس کی توثیق کی۔ یہ تو تھی آقا علیہ السلام کی سنت کا یہ پہلو۔ اب تک گفتگو تھی جائے میلاد کی، مقام میلاد کی۔ اب آ جاتے ہیں براہ راست جشن میلاد پر، براہ راست میلاد سیلیبریشنز پر۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میلاد منانا حضور کی سنت سے ثابت ہے؟ صحابہ نے کیا، بات ختم ہو گئی۔ جب آقا علیہ السلام کی اپنی سنت سے ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے بعد سارے سوالات ساقط ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کی خوشی منائی۔ یہ بہقی ہے سنن کبریٰ، اس کی جلد 9 ہے اور اس کا باب 43 ہے، 43۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عن قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقّ عن نفسہ بعد النبوہ، بعثت اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ عقّہ کا لفظ ہے، عقّہ کا ایک ذہن میں رکھ لیں، عقّہ ولادت کی خوشی میں، ولادت کے طور پہ بکرا ذبح کرنا، کھلانا، یہ جو عمل ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ بہقی کی، میں 2-3 احادیث کی کتب پہلے عرض کر لوں، اس کے بعد پھر میں اس کی انٹرپریٹیشن پر آتا ہوں۔ یہی حدیث مسند الصحابہ امام رویانی نے بھی روایت کی ہے، جو 307 ہجری میں جن کی وفات ہوئی۔ اسی حدیث کو، اس کو قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقّ عن نفسہ بعدما بعثہ اللہ نبیّا، کہ حضور علیہ السلام نے نبی کے طور پہ مبعوث ہونے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ یعنی بکرے ذبح کیے، اور بکرے ذبح کر کے کھانا لوگوں کو کھلایا۔ یہ دوسری حدیث ہے جس کو میں نے مسند رویانی کے حوالے سے عرض کیا۔ پھر یہی حدیث مجمع الزوائد امام حیثمی روایت کرتے ہیں عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقّ عن نفسہ بعدما بعث نبیّا، بعثت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے، اور اسی کو امام ابن القیم نے زاد المعاد میں بھی روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث پہلے تو انس، حضرت ثمامہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ایمن حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، 3 سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقّ عن نفسہ بعد ان جاءتہ النبوہ، اور فرماتے ہیں یہ حدیث ابو داؤد سے بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کی بعثت کے بعد اپنی طرف سے ایک عقیقہ کیا۔ یہ لفظ ہیں جو تمام طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ اب جو بنیادی چیز یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی لطیف، اس پر شرح کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، یہ تو وہ احادیث تھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا عقیقہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے،
یہاں 3 نکتے بڑے قابل توجہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو اکا ان نفس ہی بعد النبوہ کا لفظ آیا ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ در حقیقت چونکہ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہوتا ہے، وہ ولادت کی خوشی میں، ولادت کی مسرت میں، اظہار شکر میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہے کہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ خیرات کیا، یہ کھانا کھلایا، لوگوں کو دعوت دی اپنی ولادت کی نسبت سے، اس لیے عربی میں لفظ عقہ استعمال ہو گیا، ورنہ شرعاً یہ عقیقہ نہ تھا، چونکہ عقیقہ تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ کی ولادت کے 7ویں دن آلریڈی کر چکے تھے، اور عقیقہ شریعت میں ایک بار ہوتا ہے، دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا جا سکتا۔ عقیقہ کبھی دوبارہ نہیں ہوتا، ایک ہی بار ہوتا ہے۔ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو اس کے بارے میں تو ہے کہ خود شریعت کی روح سے اس نے اپنا عقیقہ بعد میں کیا، اور جب آپ کا عقیقہ ہونا 7ویں دن سنت کے مطابق آپ کے دادا جان کے ہاتھوں ثابت ہے، تو اس کے بعد دوبارہ عقیقہ کرنا اس کا جواز نہیں ہے۔ یہ امام ابن عساکر میں کوٹ کر رہا ہوں، تاریخ دمشق الکبیر، امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں فلما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقا عنہ عبد المطلب بقبش وسماہ محمدا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، ایک دمبا ذبح کر کے، بکر چھترا ذبح کر کے، اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اناؤنس کر دیا۔ یہ ایک ریفرنس ہے۔ اب اسی طرح امام ابن عبد البر الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں، اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان عبد المطلب ختن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم سابعہ وجعل له مأدبہ، حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن حضور علیہ السلام کا عقیقہ کیا، اور عقیقے میں چھترے ذبح کر کے آپ کا کھانے کا اہتمام کیا۔ اسی طرح زاد المعاد میں امام ابن القیم نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ان جدہ عبد المطلب فرماتے ہیں سانا لہو مأدبۃ وسماہ محمدا۔ اکرمہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ یوم سابعہ وجعلہ مأدبہ وسماہ محمدا، حضور کی ولادت کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے حضور کا عقیقہ کر دیا تھا، اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کر دیا تھا۔ اب یہ امام جلال الدین سیوطی ہیں الخصائص الکبریٰ میں، ولما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکا عنہ عبد المطلب بقبش وسماہ محمدا، آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا جان نے آپ کا کر دیا تھا۔ یہی امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے، اسی کو امام قرطبی نے احکام القرآن میں روایت کیا ہے، الغرض اسی کو سیرت حلبیہ میں امام حلبی نے بیان کیا ہے۔ تمام کتب اس بات پہ شاہد عادل ہیں کہ، اور اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کا عقیقہ ہو چکا تھا، اور آپ کے دادا جان نے کیا تھا، اور شریعت کے مطابق 7ویں دن کیا تھا۔ اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن ہے، اور اگر 7ویں دن نہ ہو تو پھر حکم ہے کہ 14ویں دن کیا جائے، اور 14ویں دن نہ ہو تو حکم ہے کہ 21ویں دن کیا جائے۔ یعنی 40 سال میں آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور 40-50 برس آقا علیہ السلام اپنا عقیقہ کیسے مؤخر کر سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ اب ترمذی شریف کی کتاب میرے سامنے ہے، جامع ترمذی، اس کا باب ہے من العقیقہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے قال قال رسول اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویہلک رأسہ، فرمایا کہ بچہ مرہون رہتا ہے، قرض دار رہتا ہے اپنے عقیقے کا، جب تک 7ویں دن اس کا عقیقہ نہ کر دیا جائے۔ تو کیا یہ تصور کر لیا جائے کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو 50 برس اور 40 برس کی عمر کے بعد تک آپ نے اپنے آپ کو قرض دار رکھا ہو صدقہ اور خیرات کا، اور آپ کے دادا جان نے معاذ اللہ قرض دار رکھا؟ ناممکن ہے۔ فرمایا 8ویں دن عقیقہ کر دیا جائے کیونکہ بچہ قرض دار ہے اس صدقہ کا۔ پھر فرمایا امام ترمذی نے، اہل علم کہتے ہیں یستحبون ان یذبح عن الغلام العقیقۃ یوم السابع، اہل علم کہتے ہیں مستحب ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے تاکہ بچے کا قرض اتر جائے۔ فَإِن لَّمْ يَتَحَيَّ يَوْمَ السَّابِعِ يَوْمَ الرَّابِعِ عَشَرِ،
اگر 7ویں دن ممکن نہ ہو تو 14ویں دن کر دیا جائے، اگر 14ویں دن ممکن نہ ہو یوم حادم و 20 21